اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو
تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرمایا، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا، تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا تھا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے گا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا، جس میں ملک والے بھی گزرے ہیں، مال والے بھی گزرے ہیں۔ یہ دنیا کے نقشے جو ہیں وہ ان کے پاس تھے، لیکن دین ان کی زندگی میں نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، لیکن قوم نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانی۔ بہت تھوڑے سے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ایمان کو قبول کیا، دین کو قبول کیا، اور اکثریت والی قوم انہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والوں کو کامیاب کیا اور بے دینوں کو اللہ نے ناکام کیا۔ وہ جو 80-82 تھے ایمان والے، دین پر چلنے والے، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے، اللہ نے ان کو کشتی میں حفاظت سے رکھا، اور جو اکثریت والی قوم تھی، اللہ نے طوفان، آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، دونوں پانی مل گئے، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک اس میں غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی اس میں غرق ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اس اکثریت والی قوم کو جو دنیا کے نقشے اپنے ہاتھ میں لیے چل رہے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانا، دین پر نہ آئے، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، اللہ نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دی۔ اور یہ ایمان والے، دین والے، جب پانی زمین سے خشک ہو گیا، کشتی زمین پہ لگ گئی، اللہ نے انہیں 80-82 مسلمانوں سے اس روئے زمین کو دوبارہ آباد کر دیا ہے، بنی آدم کی اولاد سے۔ ہاں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
ملک والے کے بادشاہ کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف، اس کے قوم کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا۔ تو نہ نمرود مانا، نہ نمرود کی قوم مانی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس کی قوم کے ساتھ ناکام کر دیا، اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی دعوت کو قبول کیا، ایمان میں آئے، دین کو قبول کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ نمرود تو ناکام ہو گیا، لیکن نمرود کی بیٹی کامیاب ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تھے۔ تو جیسے نمرود اور قوم ناکام ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ان کے ساتھ ناکام ہو کر چلے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کی والد ہیں، نبی کی والدہ ہے، اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتے۔ دل کا یقین کیا ہے، بدن کے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف، اس کے قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، لیکن نہ فرعون مانا اور نہ اس کی قوم مانی۔ بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد تھی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا کر ملک مصر کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ پھر بھائیوں کو بھی بلا لیا، والدین کو بھی بلا لیا۔ تو جب تک یہ مسلمان بنی اسرائیل دین کے مطابق چلتے رہے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، لیکن جب انہوں نے دین والا راستہ چھوڑا اور اپنی جیچائی اور منچائی پہ چل پڑے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھے، منکرات میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ملک مصر کی حکومت کو چھین کر فرعون کو ان پر اور فرعون کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ کیونکہ جب مسلمان دین والا راستہ چھوڑتا ہے اور خواہشات والے راستے پہ چلتا ہے، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑے خواہش پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان مسلمانوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم پوری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے دین کا راستہ چھوڑا ہے
اللہ نے غیروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ جو سب سے زیادہ خواہشات پر چلنے والے ہیں وہی مسلمانوں پہ مسلط ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اس کی قوم کو دعوت دی، نہیں مانے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ ادھر بنی اسرائیل اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر چلنے والے بن گئے، اپنے کلمے کو ٹھیک کر لیا، اپنی نماز کو قائم کر لیا۔ تو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم اور اس کے قوم کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ یہ باطل کے ظلم سے نکلنے کا راستہ ہی دین ہے۔ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر چلنا، یہ ظلموں کے راستے سے نکلنے کا ہے کہ ظلموں سے ان راستوں سے نکلا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، کلمہ بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان کو لے کے نکل جاؤ، اور یہ فرعون اور اس کی قوم پیچھا کریں گے، بس اب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم میں سے راستہ دے دیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور انہی راستوں پر فرعون چلا، اس کی قوم چلی، فوج چلی۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو دین کی برکت سے ہی کامیابی ملی۔ دین کے چھوڑنے کی وجہ سے ظلموں میں پھنسے۔ اللہ نے دوبارہ ان کو ملک مصر بھی دے دیا، ان کے محلات، فرعون کے باغات، محلات، فرعون کی قوم کی ساری چیزیں اللہ نے ان کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تو ناکام کر دیا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کامیاب ہو گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور دین اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے فرعون کے مظالم کو برداشت کیا۔ فرعون نے محل کی آرام کی زندگی سے نکال کر اس کو جیل کی کوٹھڑی میں ڈال دیا تھا، اور مشقت بڑھاتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تم ایمان لائی ہو اس سے انکار کرو۔ تو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، بڑا رب تو نعوذ باللہ میں ہوں۔ لیکن اس ایمان والی نے اپنے ایمان اور دین پر جمی یہ آرام کی زندگی، محل کی زندگی، اس کو قربان کر دیا جیل کی کوٹری میں۔ اور پھر وہ مشہور تھا میخوں والا، فرعون جو تھا وہ میخیں گڑوا دیتا تھا، اور جب ان کو یہ سزا دے رہا تھا تو آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس فرعون اور ظالم قوم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اور مجھے میرا گھر جنت میں دکھا۔
اس حال میں اللہ پاک نے ان کی جنت کو ان کے آنکھوں کے سامنے کر دی۔ دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، جان دے دی، جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف۔ اب مکہ میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا، عتبہ جیسا، شیبہ جیسا، انہوں نے پیارے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اس کے مقابلے میں فقیر، غریب، مسکین، غلام، انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہا اور دین اسلام کو قبول کیا، تو اللہ نے ان فقراء، مساکین، غلاموں کو کامیاب کیا، اور ان بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ جی ہاں، بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور اس ایمان اور دین پر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ نے کیسی عزت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے، اور سفر اور حضر میں اذان کی خدمت ان کے ذمے لگی۔ جی ہاں، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت پر بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ کعبے کی چھت پر کھڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب یہ فقراء، مساکین، ابتدائی اسلام میں قربانیاں دینے والے جب یہ مجلس میں آتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہتے، جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ اور جو بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھے بھی ہوتے تھے ان کو پیچھے کرتے جاتے تھے، ان کو فقراء، مساکین، غلام جو ابتدائی اسلام میں، ان کو آگے کرتے رہتے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، تمہارے چپلوں کی آواز آ رہی تھی، کیا عمل کرتے ہو جنت میں؟ تو ایسی کامیابی اللہ نے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کو، انصار کو دین اسلام کی برکت سے کامیاب کیا، اور اس وقت میں دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر اور کسریٰ کی، روم اور فارس کی، ایران اور شام، یہ دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، بڑی بڑی حکومتوں میں ناکام ہو کر چلے گئے۔ یہ واقعات اللہ نے اس امت کے سامنے اسی لیے بیان فرمائے تاکہ امت
جیسے اور لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، نقصان اور خسارے میں چلے گئے، یہ امت بھی ان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، نقصان میں نہ چلی جائے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آنکھوں والے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اے عقل والو ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو۔ ملک و مال، چیزوں سامان میں کامیابی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ ناکام نہ ہوتے۔ کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اس طیب زندگی میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انسان دنیا میں چاہتا ہے۔ ہر انسان کی چاہت کیا ہے؟ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان اور راحت کی زندگی مل جائے۔ جو بھی جس محنت میں لگا ہوا ہے اس کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ زندگی راحت سے گزر جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہم دنیا میں تمہیں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، جس میں عزت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، راحت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، تمہارے اس ایمان اور اعمال کی برکت سے جو انعام ملیں گے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد یہ جو اعمال کا بدلہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دو وجہ سے آخرت میں دیں گے۔ یہ دنیا اعمال کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں مرنے کے بعد دیں گے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مومن کے سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ جنت کا درخت کتنا گھنا، کتنا بڑا ہے، کہتے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دنیا کتنی چھوٹی سی ہے۔ عربی نسل کا گھوڑا اگر مشرق سے مغرب دوڑے چند مہینوں میں، چلو چند سال لگا لو، شمال سے جنوب دوڑے تو چند مہینوں میں، سال میں پہنچ جائے۔ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے،
جب مومن کے سبحان اللہ کا اجر یہ دنیا نہیں سما سکتی تو مومن کی مستحبات، سنت عمل، واجبات، فرائض، ان کا اجر یہ دنیا کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے اجر اللہ نے جو دینا ہے، بدلہ دینا ہے، وہ بڑی جگہ دینا ہے، جس کو اللہ نے جنت سے تعبیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی نہیں بیان کی۔ کیا فرمایا؟ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، بڑھو اس جنت کی طرف۔ لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تھان میں چوڑائی کا بر معلوم ہو جاتا ہے، لمبائی جتنا بھی لپیٹو اس میں، کسی تھان میں 1.25 گز ہے، کسی میں 1.5 گز ہے، کسی میں 2 ہے، یہ معلوم ہے، لیکن لمبائی اس کی کتنی ہے وہ تھان کو جب ناپا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ ایسی ہی جنت کی لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ جب ایک ادنا جنتی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی؟ 10 گنا بڑی جنت، یہ ادنا جنت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے، اور آنے سے پہلے جانا طے تھا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے جانا طے کیا ہے، پہلے موت کو ذکر کیا ہے، پھر حیات زندگی کو ذکر کیا ہے۔ تو انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر اللہ پاک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوگا، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا، یہ اعمال جنت میں نعمتوں کی شکل میں جنتیوں کے ساتھ ہوں گی۔ نماز نعمت کی شکل میں، روزہ نعمت کی شکل میں، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، ہمسایوں سے اچھا سلوک، غریب مسکین یتیموں کی خبر گیری، اپنے معاملات معاشرت میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، یہ ساری جو ہے نا نعمتوں کی شکل میں ہوں گی جنتی کے ساتھ۔ تو اگر عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے تو کسی دنیا کی نعمت کی شکل میں ہی ہوگی نا۔ اب وہ بدلہ یہاں مل گیا، لیکن انہوں نے جانا ہے قبر میں۔ کیوں بھائی؟ انسان نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ تو جب یہ چلا گیا تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ بولو بولو۔ ارے جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا، ایسے ہی قبر کے پیٹ میں خالی ہاتھ جائے گا۔ یہ جو کفن پہناتے ہیں یہ تو مسلمان کے اکرام کے طور پر ہے۔ قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر سوال کرنے سے پہلے یہ دنیا کا کفن بھی اتار دیں گے۔ ہاں، تو اب وہ قبر میں پہنچ گیا، نعمت پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ نے ایسی جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں مسلمان نے، مومن نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے ہمیشہ؟ بولو کہاں رہنا ہے؟ جنت میں۔
تو اللہ ایمان اور اعمال صالحہ دین کی برکت سے دنیا میں طیب زندگی دیں گے اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات، اور وہ انعامات انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی